السلام علیکم بچوں، ہمارا نثر کا جو سیکشن تھا وہ اب ختم ہو گیا ہے۔ اب ہم لوگ آ رہے ہیں حصہ نظم پر۔ تو حصہ نظم میں سب سے پہلے جو نظم ہے اس کا نام ہے حمد، جسے لکھا ہے رشید افروز نے۔ بچوں اس کے بارے میں تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ کہتے ہیں ایک بادشاہ ایسا بھی گزرا ہے جسے اپنی تعریف بالکل پسند نہ تھی۔ ایک دن اس کے دربار میں ایک شاعر اپنی کسی غرض سے پہنچا اور آداب شاہی کے مطابق سلام کرنے کے بعد عرض کیا، حضور عالی، میں جانتا ہوں کہ آپ سارے بادشاہوں میں اس لحاظ سے مختلف ہیں کہ آپ کو اپنی تعریف قطعی پسند نہیں، اس لیے آج میں آپ کی شان میں تعریفی کلمات ادا کیے بغیر ہی اپنی ضرورت بیان کرتا ہوں۔ بادشاہ کو اس کا انداز تخاطب بہت پسند آیا۔ بادشاہ نے کہا، تم سچ کہتے ہو، اور اس کی ضرورت پوری کر دی۔ تو بچوں یہ ایک چھوٹی سی کہانی، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک بادشاہ کو اپنی تعریف کرنا پسند نہیں تھا، لیکن جب ایک آدمی، ایک سوالی اس کے دربار میں آیا تو گویا ایک طرح سے اس نے تعریف کر دی کہ آپ دوسرے بادشاہوں سے اس لحاظ سے مختلف ہیں کہ آپ کو اپنی تعریف پسند نہیں ہے۔ تو یہ بھی ایک طرح سے بادشاہ کی تعریف کرنا ہی ہو گیا۔ تو یہاں پر بتایا ہے عقلمند شاعر، عقلمند جو شخص تھا، اس نے بادشاہ کی ایک خوبی بیان کر کے اس کی حمایت حاصل کر لی اور اس کی تعریف کر ڈالی۔ تو یہ حقیقت ہے کہ تعریف کرنے والا تعریف سننے والے کے دل میں اپنی جگہ بنا لیتا ہے، اسی لیے ہمیں جھوٹی تعریف سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کی تعریف حمد کہلاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری کائنات اور اس جیسی ہزاروں کائناتوں کا خالق ہے۔ اسی نے ہر شے کو پیدا کیا ہے۔ شاعروں کے قلم میں تاثیر بھی اسی نے عطا کی ہے۔ حمد میں شاعر اللہ تعالیٰ کی قدرت بیان کرتا ہے اور اس کی مختلف صفات کا ذکر کرتا ہے۔ خدائے بزرگ و برتر جو پروردگار عالم اور کارساز بھی ہے، اپنی مخلوقات پر مہربان ہے۔ کائنات کی ہر چیز سے اس کی قدرت اور کاریگری ظاہر ہے۔ اس کی نعمتیں ہر وقت بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ اس کا حق ہے کہ ہم اس کی تعریف بیان کریں۔ ذیل کی حمد میں یہی خیال خوبصورت انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ بچوں اب دیکھتے ہیں جان پہچان رشید افروز کے بارے میں۔ رشید افروز 1 اکتوبر سن 1945 کو احمد آباد میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام شیخ عبدالرشید ہے۔ انہوں نے آرٹس اور کامرس میں ماسٹر کی ڈگریاں حاصل کی ہیں اور وکالت کی ڈگری بھی رکھتے ہیں۔ کچھ برس وہ احمد آباد کے انجمن ہائی اسکول میں ریاضی کے مدرس رہے، پھر بینک آف بڑودہ میں ملازمت کرنے لگے۔ رشید افروز سینئر مینیجر کے عہدے سے وظیفہ یاب ہوئے، یعنی کہ وہ ریٹائر ہوئے۔ ان کی شاعری کا مجموعہ نفی کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔ انہوں نے بعض مضامین کا گجراتی زبان میں ترجمہ بھی کیا ہے۔ تو بچوں یہ جو نظم حمد ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ رشید افروز صاحب نے لکھی ہے۔ پڑھتے ہیں کہ اس میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کن الفاظ میں بیان کی ہے۔ رہ گزر کوئی ہو منزل کا تقاضا تو ہے، دل نے جس وقت جہاں دل سے پکارا تو ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ رہ گزر یعنی راستہ کوئی بھی ہو، لیکن مجھے معلوم ہے کہ ہماری منزل تو ہے، یا اللہ تعالیٰ ہمیں پلٹ کر تیرے ہی پاس آنا ہے۔ دل نے جس وقت جہاں دل سے پکارا تو ہے، کہتے ہیں کہ میرے دل نے جس وقت دل سے پکارا، یہ سمجھتے ہوئے پکارا کہ اللہ تعالیٰ میری تمام ضرورتوں کو پوری کر دے گا۔ تو دل نے جس وقت جہاں دل سے پکارا تو ہے، مجھے یقین تھا کہ اس دنیا میں کوئی شے، کوئی انسان، کوئی بھی فرد میری ضرورتوں کو پورا نہیں کر سکتا سوائے تیرے۔ چشم بینا کو بصیرت، دل مغزوں کو یقین۔ کہہ رہے ہیں کہ میری جو چشم بینا ہے، میری جو آنکھیں ہیں، جسے تو نے بینائی عطا کی ہے، ٹھیک ہے، جسے تو نے بصیرت دی ہے، میرا جو دماغ ہے جسے تو نے عقل دی ہے، مجھے جو فہم دی ہے، ڈوبتی دل مغزو کا مطلب ہوتا ہے غمگین، میرے غمگین دل کو یہ یقین ہے، ٹھیک ہے، تو نے مجھے اتنی عقل دی ہے، اتنی صلاحیت دی ہے کہ میں اپنے آپ کو یہ کہہ کر تسلی بھی دیتا ہوں، ڈوبتی آس کو تنکے کا سہارا تو ہے۔ جب پوری دنیا کے لوگوں کے دروازے میرے لیے بند ہو جائیں گے، اس وقت جیسے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہوتا ہے، تو میرے لیے بھی تو ہی کافی ہے، تو ہی میری تمام ضرورتوں کو، حاجتوں کو پورا کرنے والا ہے۔ اپنے محور پہ ہیں گردش میں اگر شمس و قمر۔ بچوں شمس کا مطلب ہوتا ہے سورج، قمر کا مطلب چاند۔ کہتے ہیں اگر شمس اور قمر، سورج اور چاند اپنے اپنے محور پر گردش کر رہے ہیں
دن میں سورج نکلتا ہے، رات میں چاند نکلتا ہے، تو یہ دونوں اگر اپنے اپنے محور پر گردش کر رہے ہیں، جس کے قبضے میں ہے انجام زمانہ تو ہے، ٹھیک ہے، تو یہ تو اپنی بات الگ جگہ کہ سورج آتا ہے پھر اس کے بعد چاند آتا ہے، پھر سورج طلوع ہوتا ہے، پھر چاند طلوع ہوتا ہے، لیکن ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ ایک دن یہ دنیا فنا ہو جائے گی، اور کہہ رہے ہیں جس کے قبضے میں ہے انجام زمانہ، ٹھیک ہے، اور جب زمانہ اپنے انجام کو پہنچ جائے گا تو وہ کس کے حکم سے پہنچے گا؟ اے اللہ تعالیٰ تیرے حکم سے پہنچے گا۔ چاند سورج تیرے اوصاف بیاں کرتے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ چاند اور سورج یا اللہ تیرے اوصاف، تیری خوبیاں بیان کرتے ہیں، ہم فقط نور کا پرتو ہے، سراپا تو ہے، کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی، تو نے ہمیں پیدا کیا، تو نے ہماری تخلیق کی، ٹھیک ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ تو نے ہمارے اندر بھی اپنی بہت ساری صفات داخل کی ہیں، تو کہہ رہے ہیں ہم تو صرف پرتو ہیں، ہم تو صرف ایک جھلک ہیں، ہم تو صرف ایک سایہ ہے، تو سراپا نور ہے، ٹھیک ہے۔ رات اور دن ہے پیروئے ہوئے موتی کی طرح، کہہ رہے ہیں جس طرح سے ہم دھاگے میں موتی پیروتے ہیں، جس طرح تسبیح کے دانے دھاگے میں پیروئے ہوئے ہوتے ہیں، اسی طرح رات اور دن ایک موتی کی طرح تسبیح کے دانے کی طرح دھاگے میں پیروئے ہوئے ہیں۔ دن آتا ہے پھر رات آتی ہے، پھر دن آتا ہے پھر رات آتی ہے، پھر دن آتا ہے پھر رات آتی ہے، تو یہ دن اور رات اپنی اپنی گردش میں ہیں، کہہ رہے ہیں رات اور دن ہے پیروئے ہوئے موتی کی طرح، ظلمت شب میں نئے دن کا وسیلہ تو ہے، کہہ رہے ہیں کہ ظلمت مطلب اندھیرا، شب مطلب رات، اندھیری رات میں نئے دن کا وسیلہ تو ہے، ٹھیک ہے، کہہ رہے ہیں کہ جب رات بہت زیادہ اندھیری ہو جائے گی، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ کل صبح سورج نکلنے والا ہے، کل صبح اجالا ہونے والا ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب رات کی سیاہی بہت زیادہ گہری ہو جاتی ہے، اس کے بعد ہی دن کا اجالا نکلتا ہے، اس کے بعد ہی دن کا اجالا چاروں طرف پھیلتا ہے، جب رات کی سیاہی اپنے عروج پر پہنچ جاتی ہے، اس کے بعد ہی صبح طلوع ہوتی ہے، اس کے بعد ہی صبح آتی ہے، تو یہاں پر کہہ رہے ہیں ظلمت شب میں نئے دن کا وسیلہ تو ہے، میری زندگی میں اگر چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا پھیل گیا ہو، تب بھی مجھے معلوم ہے کہ یہ اندھیرا ایک دن ختم ہو جائے گا، اور میری زندگی میں نیا دن طلوع ہوگا، نیا اجالا آئے گا۔ صبح صادق کی سپیدی تیری عظمت کا نشاں، کہہ رہے ہیں کہ جب صبح ہوتی ہے تو ایک طرح سے وہ تیرے عظمت کا نشاں دیتی ہے، اس دنیا کو چلانے والا کوئی ہے جس نے صبح کو نکالا، جس نے سورج کو طلوع کیا، جس کی روشنی سے سارا عالم جگمگانے لگا، تو کہہ رہے ہیں صبح صادق کی سپیدی کا مطلب ہوتا ہے سفیدی، صبح صادق کی سفیدی تیری عظمت کا نشان، تو یہ جو سورج اپنا اجالا دنیا پر پھیلا رہا ہے، یہ ایک طرح سے تیری عظمت کا نشان ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی ہے جس نے مجھے حکم دیا ہے کہ سورج اب تو طلوع ہو، تو میں طلوع ہوا، اور پھر میں نے اپنی روشنی ساری دنیا میں اللہ کے حکم سے بکھیر دی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت ایک طرح سے سورج بیان کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنا عظیم ہے کہ اس نے پوری دنیا جو اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی، اس میں چاروں طرف میرے ذریعے روشنی پھیلا دی۔ سجدہ کرتا ہے جسے شب کا اندھیرا تو ہے، کہہ رہا ہے کہ سورج طلوع ہوتا ہے، صبح ہوتی ہے، دوپہر ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، پھر رات ہو جاتی ہے، سورج غروب ہو جاتا ہے، اب کیا ہوتا ہے؟ رات آتی ہے، شام کے بعد ہلکا ہلکا اندھیرا چھانے لگتا ہے، اندھیرا گہرا ہو جاتا ہے، رات آتی ہے، کہہ رہا ہے سجدہ کرتا ہے جسے شب کا اندھیرا تو ہے، یعنی کہ نہ صرف صبح کا اجالا بلکہ جسے شب کا اندھیرا بھی سجدہ کرتا ہے، اے اللہ تعالیٰ وہ تو ہے، تجھ سے بڑھ کر کوئی شفقت نہیں کرنے والا، کہہ رہے ہیں کہ سب سے بڑھ کر شفقت کرنے والا تو ہے، سب سے زیادہ مہربان تو ہے، مہربانی کرنے والا تو ہے، رحم کرنے والا تو ہے، تو ہی ہم لوگوں سے محبت کرتا ہے، ہم پر شفقت کرتا ہے، تیرا ہمسر ہے نہ ثانی کوئی یکتا تو ہے، کہہ رہا ہے کہ تیرا کوئی ہمسر نہیں ہے، تیرے جیسا کوئی نہیں ہے، تیرا کوئی دوسرا نہیں ہے، تو یکتا ہے، تو واحد ہے، اے اللہ تعالیٰ جو یکتا ہے، واحد ہے، وہ صرف تو ہی ہے، تو جسے چاہے اسے تخت دے تاراج کرے، تاراج کا مطلب ہوتا ہے برباد، تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جسے تو چاہتا ہے
اسے تخت دیتا ہے، جسے تو چاہتا ہے اسے برباد کر دیتا ہے، جسے تو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے تو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ تو جسے چاہے اسے اس کا دنیا میں نام روشن ہو جائے گا، اور تو جسے چاہے وہ دنیا میں ذلیل اور خوار ہوگا۔ ملک تیرا ہے، حکومت تیری، آقا تو ہے۔ کہہ رہے ہیں یہ ملک، یہ دنیا، ملک کا مطلب پوری دنیا، ملک سے مراد دنیا، یہ پوری دنیا تیری ہے، ملک تیرا ہے، پوری دنیا تیری ہے، اس دنیا پر حکومت بھی تو ہی کرتا ہے، اور تو ہی اس دنیا کا آقا ہے، اس دنیا کا مالک ہے۔ سینکڑوں بار ہوا یوں مجھے ٹھوکر بھی لگی۔ کہہ رہے ہیں کہ سینکڑوں بار ایسا ہوا کہ مجھے ٹھوکر لگ گئی، میں لڑکھڑا گیا۔ میں جو گرنے سے ہوں محفوظ، سہارا تو ہے۔ لیکن ٹھوکر لگنے کے بعد، لڑکھڑانے کے بعد بھی کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ میں گرا نہیں، تو مجھے کس نے سہارا دیا؟ اے اللہ، مجھے تو نے سہارا دیا۔ جب مدد کے لیے موجود کہیں کوئی نہ تھا، کہتے ہیں کہ جب میری مدد کے لیے اس پوری دنیا میں کہیں کوئی موجود نہیں تھا، میں سب کے پاس گیا، سب سے میں نے مدد مانگی، میں نے چاہا کہ کوئی میری مدد کر دے، کوئی میرا ہاتھ تھام لے، کوئی مجھے مشکل سے نکالے۔ تو جب میری مدد کے لیے اس پوری دنیا میں کوئی نہیں بچا تھا، دل نے یہ امید جگائی، میرے مولا تو ہے۔ میرے دل میں پھر بھی کہیں نہ کہیں یہ امید تھی کہ میرے مولا تو میری تمام ضرورتوں کو، تمام حاجتوں کو پورا کرنے والا ہے، میرے لیے تو ہی کافی ہے۔ خود کو دیکھوں تو دکھائی نہیں دیتا کچھ بھی۔ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں اپنے اندر کوئی خوبی دیکھنا چاہوں تو مجھے کچھ بھی اپنے اندر ایسی صفت، ایسی خوبی دکھائی نہیں دیتی کہ میں سمجھوں کہ ارے میں تو بہت اچھا ہوں۔ ٹھیک ہے، کہہ رہے ہیں کہ اگر میں خود کو دیکھوں تو مجھے کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا، میرے اندر مجھے کوئی بھی خوبی دکھائی نہیں دیتی۔ تجھ کو سوچوں تو ہر ایک شے میں سمایا تو ہے۔ اور کہہ رہے ہیں کہ اگر میں پھر تیرے بارے میں سوچتا ہوں تو جس جگہ پر میری نظر جاتی ہے مجھے لگتا ہے کہ اس جگہ میں یہاں پر اللہ تعالیٰ موجود ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ موجود ہے، اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، دنیا کی ہر ایک شے میں، دنیا کی ہر ایک چیز میں اے اللہ مجھے تو سمایا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ تو بچوں یہ نظم تھی جسے حمد کہا جاتا ہے، اور یہ رشید افروز صاحب نے لکھی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی صفت اور ان کی خوبی، ان کی بڑائی بیان کی گئی ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی اس پوری دنیا کا نظام چلتا ہے، اس دنیا کے ذرے ذرے میں اللہ تعالیٰ کا نور، اللہ تعالیٰ کا پرتو، اللہ تعالیٰ ہمیں سمایا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ امید ہے بچوں آپ لوگوں کو یہ نظم پسند آئی ہوگی۔ اگر سمجھ میں آ رہی ہے تو آپ اسے دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے، اس چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ جب بھی 10ویں میں ادر مضامین کے، دوسرے مضامین کے تعلق سے بھی میں جو ویڈیو اپلوڈ کروں وہ آپ تک فوراً پہنچ جائے۔ دعا میں یاد رکھیے۔ شکریہ۔